اختر رضا اختر رضا اختر رضا اختر رضا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات محترم، پچھلے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کی جگہ، اس کے اسماء اور اس کے فضائل کے بارے میں سنا۔ آج ہم اس کے احکام اور اس کے مضامین پہلے اجمالاً اور پھر تفصیلاً بیان کر کے آگے بڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نفل، سنت اور واجب نماز کی تمام رکعتوں میں واجب ہے، اور فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اس کا پڑھنا واجب، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کا پڑھنا افضل ہے۔ دلائل وہی احادیث کریمہ ہیں جو پیچھے گزر چکی۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بقول امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک سے جو امر کے صیغے کے ساتھ ثابت ہے اس کو فرض قرار دیا، اور رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو امر کے صیغے کے ساتھ ثابت ہیں ان کو واجب فرمایا۔ تو اللہ اور رسول کی لازم کی ہوئی چیزوں کے درمیان آپ نے فرق بیان فرمایا۔ پھر سورہ فاتحہ میں مندرجہ ذیل باتوں کا بیان ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے اسماء حسنی اور صفات مبارکہ میں سے ربوبیت، رحمت اور مالکیت کا ذکر ہے، اور پھر بندوں کی زبان سے اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور صراط مستقیم یعنی انعام والوں کے راستے کی طلب اور دعا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے حفاظت کی دعا ہے جن پر غضب نازل ہوا اور جو بہک گئے۔ علاوہ ازیں سورہ فاتحہ کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بندوں کی زبانی کہی گئی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین وغیرہ عبارتوں کا ذکر ہے جو کسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے شائع نشان نہیں ہو سکتی، لہٰذا علماء کرام نے فرمایا کہ
اس سورہ فاتحہ سے پہلے لفظ قل یا قولو مقدر مانا جائے کہ میرے بندو کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو پھر ساری سورت مبارکہ وہ بندوں کی زبان سے ادا ہو جائے گی۔ اب سورہ فاتحہ کے تفصیلی احکام، اس کے مضامین کا تفصیلی بیان کرنے سے پہلے دو چیزوں کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کر دوں، جن میں سے ایک تو بالاتفاق قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اس کو پڑھنا مستحب قرار دیا گیا، اور دوسری بالاتفاق قرآن پاک کی آیت ہے اور سورت شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا مسنون قرار دیا گیا۔ پہلی کو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، اور دوسری ہے بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کی چند وجہیں ہیں۔ ایک تو خود قرآن پاک کے حکم پر عمل کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالی کی پناہ لو شیطان مردود کے شر سے۔ سبھی جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا پرانا دشمن ہے، اس کے اندر انسان دشمنی فطری طور پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ کوئی کتنی ہی بھلائی کرنا چاہے، اس کی انسان دشمنی ختم نہیں کر سکتا، اور اس کی دشمنی کبھی انسان دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا، بلکہ اللہ تعالی سے اس نے اسی لیے مہلت مانگی کہ انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، انسانوں کو اپنے راستے پر چلا کر اپنے جہنم میں لے جائے۔ اس لیے یہ ہر طریقے سے انسان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی اور اس کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ وسوسے ڈال کر کے یہ ہمارے اعمال کو رائیگاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یہی چاہتا ہے کہ انسان کفر کرے، کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے۔ جب اس چیز سے نا امید ہوتا ہے تو پھر اس کے ایمان میں شک اور شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس میں بھی ناکام ہو جائے تو پھر انسان کو
کفر و شرک کے علاوہ باقی نافرمانیاں کرانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس میں بھی ناکامی ملتی ہے تو انسان کو نیک کام کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس میں بھی ناکامی ملے اور انسان نیک کام کر لے تو ریا کے ذریعے، عجب، خود پسندی کے ذریعے اس عمل کو رائیگاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. ان سے شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اس کو تم اپنا دشمن سمجھو، اپنا دشمن بناؤ، کیونکہ اس کی دشمنی کبھی دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جو ہمیں نظر نہیں آتا. اگر نظر آتا تو ہم اس سے بچنے کی تدبیر کرتے، بچنے کی کوشش کرتے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ نظر ہی نہیں آتا. لہذا ہمارے پاس، انسان کے پاس اس سے بچنے کی بظاہر کوئی تدبیر نظر نہیں آتی. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے پایاں کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے اس نظر نہ آنے والے کھلے دشمن سے ہمیں بچانے کے لیے کئی طریقے ارشاد فرمائے کہ جن سے ہم اس شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. قرآن پاک اور احادیث کریمہ میں اس سے بچنے کے وہ سارے طریقے مذکور ہیں. لیکن اس وقت ہم قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی تلاوت، آیات کریمہ تلاوت کر کے ان کا درس دینے جا رہے ہیں. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور ان سے بچنے کے لیے قرآن پاک نے جو خاص طور سے طریقہ ارشاد فرمایا، ہم اسی کا ذکر کریں گے. قرآن پاک نے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب قرآن کی قرأت کرنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہاں شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور علماء کرام نے قرآن پاک کی قرأت سے پہلے استعاذہ یعنی شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے یہ صیغہ مستنبط فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سب سے زیادہ مشہور صیغہ ہے جو ہمارے ہاں بھی رائج ہے. اس کے علاوہ اور بھی صیغے احادیث کریمہ اور ارشادات علماء کرام میں وارد ہوئے ہیں، مگر مشہور یہی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے،
پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ان کو ادا کرتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان رجیم سے، مردود سے، اس کے حمز سے، اس کے نفخے سے، اس کے نفس سے، یعنی وہ جو ابن آدم پر اثرات کرتا ہے ان اثرات سے، اور جو پھونک مارتا ہے اس کے اس پھونک سے، اور جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے ان وسوسوں سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا، جھگڑا اتنا بڑا کہ ایک کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، لال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اس سے کہے گا، اگر یہ اس کلمے کو ادا کرے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، البتہ اس کو تلاوت کرنے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے۔ نماز میں پہلی رکعت میں قراءت کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا مستحب ہے، باقی رکعتوں میں نہیں۔ اس کا معنی جیسا کہ اوپر ضمناً بیان ہوا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان، شیطان سے۔ یہ شیطان یا تو شطن سے بنا ہے جس کا معنی دور ہونا ہے، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی بارگاہ سے دور ہو گیا، وہاں سے ملعون کر کے اس کو نکالا گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں، اور یہی قوی ہے۔ شیطان کا شطن سے بنا ہونا یہ زیادہ قوی ہے، کیونکہ عرب کہتے ہیں تشیطن، وہ شیطان بن گیا۔ یا شاطہ سے بنا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا قول ہے، جس کا معنی جلنا، چونکہ یہ آگ سے بنا ہے اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں، اور یہ وجہ ضعیف ہے۔ پھر اس کی صفت لائی گئی رجیم، یہ رجیم رجم سے بنا ہے، اور رجم کا معنی سنگسار کرنا، لعنت کرنا ہوتا ہے۔ یہ رجیم یا تو مرجوم کے معنی میں ہے، جس کا معنی دھتکارا ہوا، لعنت کیا ہوا، چونکہ یہ بارگاہ رب العزت سے ملعون کر کے نکالا گیا اس لیے اس کو رجیم کہتے ہیں۔ یا راجم کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس لیے اس کو رجیم بمعنی راجم کہتے ہیں، لیکن پہلا زیادہ ظاہر ہے، یعنی رجیم کا مرجوم کے معنی میں ہونا۔ بندہ جب تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو یہ پڑھ کر وہ اپنے عاجز ہونے کا، اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرتا ہے کہ پروردگار میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، اس شیطان سے بچنے کے لیے، لہذا تو مجھے اس کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے بچا۔
اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کے قادر ہونے کا اعتراف کرتا ہے، قہار ہونے کا اعتراف کرتا ہے کہ جس دشمن پر انسان قابو نہ پا سکا، اپنی تمام تر طاقتوں اور اپنے تمام تر اسباب کے باوجود بڑے سے بڑے دشمن پر قابو پانے کے باوجود جس شیطان پر وہ انسان قابو نہ پا سکا، اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان جیسے طاقتور کو بھی مقہور کر دیا۔ اور اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، تمام ضرر رساں چیزوں اور تمام آفتوں اور مصیبتوں کو دفع کرنے پر قادر ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ شیطان عدو مبین ہے۔ لہذا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے میں بندہ اللہ تبارک و تعالی جو سرکش فاجر شیطان کے وسوسوں کو دفع کرنے پر قادر ہے، جس شیطان کے وسوسوں کو دفع کرنے پر صرف اللہ رب العزت قادر ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بندہ اسی اللہ تبارک و تعالی، اسی رب العزت کی بارگاہ کی پناہ مانگتا ہے کہ مجھے اپنی بارگاہ میں پناہ دے دے تاکہ میں شیطان کے اس حملے سے محفوظ رہ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شیطان مردود کے شر سے بچائے اور ہمیں اپنی پناہ دے اور ہمیں اپنا قرب اور اپنی رضامندی عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور نیک کام، نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔